السلام علیکم، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور اپنی یوٹیوب کی طرف سے آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوں۔ جو بجٹ کے لیے جتنے آوازیں آ رہی تھی کہ اس دفعہ بجٹ ناکام ہوگا اور ہم اپوزیشن کسی طور پر بھی اس بجٹ کو پاس ہی نہیں کریں گے، بلکہ شاہد حقان عباسی نے کہا کہ میرا نام ہی بدل دے اگر یہ بجٹ ہم پاس کرنے دیں گے۔ پھر اسی وقت اس نے یو ٹرن لیا کہ نہیں، ہمارا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ ہم جو ٹیکس لگائے جا رہے تھے حکومت کی طرف سے، یعنی ناجائز غریب عوام پر، تو اس کو ہم نے روک لیا۔ یہ ہماری کامیابی ہے، یعنی کہ ایک طرف شکست کھایا سامنے لوگوں کے، دوسری طرف وہ اپنے آپ کو فاتح قرار دے رہے ہیں، یعنی کہ خود اپنے لوگ ان کے غیر حاضر رہے اور انہوں نے خود غیر حاضر کیے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، اور یہ اس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ 2023 میں کہ 2023 میں ہمیں موقع ملے گا۔ یہ موقع ابھی ان کو اللہ کی فضل سے زندگی بھر، میں بار بار کہتا ہوں یہ بات کہ یہ دو خاندانوں کا جو پارٹی ہے، نون لیگ یا پیپل پارٹی، ان کو کبھی یہ موقع مل ہی نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان اب دوبارہ ایسے کمزور اور غلط ہاتھوں میں نہیں جا سکتا۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، بلکہ اب سمجھ گئے ہیں سارا کچھ، لیکن یہ ویسے عوام کے سامنے کم از کم ایک سیٹ جیتنی ہوتی ہے کہ وہ کہیں سے ملے۔ بس ان پر بھی ہمارا گزارا ہے، جو ہم نے منی لانڈرنگ کی، ہم نے جس ملک کو لوٹا ہے، کرپشن کی ہے، اس پر بھی پردہ پڑا رہے۔ جیسے نیب کی طرف سے ان کو ریلیف ملتا ہے، جیسے عدالتوں کی طرف سے ریلیف ملتا ہے، بس ان کا یہی آس ہے۔ لیکن یہ دور بھی ختم ہو جائے گا، یہ چیئرمین نیب بھی چلا جائے گا، یہ جو موجودہ کچھ ججز ہیں جو ان کے یعنی تقریباً 80% تو ان کے اپنے ججز ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ریٹائر ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہوگا، میں بہت دور تک ان کا سوچ رہا ہوں، فی الحال ان کے ساتھ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ وہ ہماری بڑی بد نصیبی ہے، اس ملک کی بد نصیبی ہے، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں بار بار۔ تو آخر اللہ کے پاس بھی ان ججوں نے جانا ہے، سب نے اللہ کا سامنا کرنا ہے، تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ، انہوں نے جو ظلم کیا ہے وہ ان کا جواب تو کم از کم اللہ کے سامنے تو ان کو دینا ہوگا۔ لیکن یہ بد نصیب لوگ اس چیز کو کیسے سمجھتے ہیں۔ اب دوسری طرف شہباز شریف نے کیا کہا تھا کہ میں بجٹ پاس ہونے کے وقت میں آہنی دیوار کی طرح کھڑا رہوں گا۔ آہنی دیوار کو تو چھوڑ دے، آپ تو ریت کی دیوار بھی ثابت نہیں ہوئے۔ آپ کے تو اپنے اراکین خود آپ نے غائب کرا دی، اور وہ پارٹی دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک طرف مریم ہے، ایک دوسری طرف آپ ہے۔ وہ بھی مریم پاس کرنا چاہتی، بجٹ فیل کرنا چاہتی تھی، جو کر نہیں سکتی، نہ کبھی نہ اس میں وہ گٹ سکے، وہ کر سکے کچھ۔ صرف پارٹی کو تقسیم کرنا ہے، اپنے چچا کے ساتھ دشمنی ہے، خاندان میں دشمنی ہے، اور عوام بھی اس کو پہچان چکے ہیں کہ یہ خاتون جو ہے یہ صرف بربادی کی باتیں کر سکتی ہے، عملاً یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ نواز شریف کی لڑکی ہے اور بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، نہ اس کو سیاست آتی ہے۔ جیسے بلاول ہے، بلاول نے کہا کہ اس بجٹ کو ہم پاس کرنے نہیں دیں گے، اور ایک اور ڈرامہ اس نے رچا دیا کہ وہ اسرائیل کا جو دورہ ہوا تھا، نہ اسرائیل کا کسی نے دورہ کیا، اور نہ وہ اتنی اہم شخصیت ہے جس کا نام لیا جا رہا ہے، بلکہ وہ تو ابھی وہ مشیر کے عہدے سے بھی ہٹایا گیا ہے۔ تو اس کے متعلق یعنی اس حکومت کو بدنام کرنے کے لیے یہ موقع دینا، خاص کر مولانا فضل الرحمان کو، کہ دیکھ لیا یہ یہودی ایجنٹ، تو یہ ان کے کارنامے ہیں، یہ طریقہ کار ہے جو کرنا ہوتا ہے۔ بجٹ آپ مرد بنتے بجٹ کو فیل کر دیتے، تو اب آپ اسرائیل کو کہاں سے لے کے آ گئے کہ اسرائیل کا خفیہ دورہ ہوا ہے، اور وہ بھی عمران خان کی موجودگی میں، جس نے ہر فورم پر فلسطین کے لیے آواز اٹھائی، ہر فورم پر کشمیر کے لیے شانہ بشانہ کھڑا رہا۔ تو آپ لوگوں پر کوئی یقین کرتا نہیں ہے۔ جب صحیح انتخاب ہوگا اس ملک میں انشاءاللہ 2023 میں، تو اس کو بھی پتہ چلے گا، پیپل پارٹی کو، خاص کر نون لیگ کی، وہ جو ہر حلقے میں ان کی 30 سے 40 ہزار ووٹ جعلی ہوتے ہیں، ان کا رزلٹ بھی آ جائے گا، لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو اب عوام اتنے ناسمجھ نہیں ہے، انشاءاللہ بہت یہ سوشل میڈیا نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ یہ جو پیڈ میڈیا ہے، ان کے لیے تو ہم اس کو تو شمار ہی نہیں کرتے، بلکہ میں تو عموماً یہ کہتا ہوں کہ خاص کر جو کچھ ہے تو سارا میڈیا، لیکن یہ کچھ خاص لوگ جو ہے ان کو تو دیکھا ہی نہ کرے۔ یہ تو یعنی بغض معاویہ میں پتہ نہیں وہ عمران کے ساتھ جس طرح ان کا رویہ ہے، اس میں ایک اور شخص کا اضافہ ہوا ہے، مبشر لقمان کا۔ اب مبشر لقمان کو تو تپڑ مارا ہے فواد چودھری نے،
او بھائی اگر آپ میں غیرت ہے اور آپ اتنے بہادر بنتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے تو فواد چودھری سے بدلہ لے، اس کو بھی تپڑ مارے اگر اتنی ہمت آپ میں ہے تو آپ اس کو اب وزیر اطلاعات بنایا گیا تو آپ جلتے ہیں. تو آپ اس دن جس نے ایک پروگرام کیا کہ عمران خان مجھے بتا دے کہ اس نے کوئی ایک کام بھی کیا ہو 3 سال میں، وہ اتنا بھی انسان گرنا نہیں چاہیے جتنے آپ گر چکے ہیں. آپ کو تو سب کچھ پتہ ہے، آپ اس دونوں خاندانوں کو بھی جانتے ہیں، عمران خان کو بھی جانتے ہیں، لیکن اپنے اور جب آپ ویلاگ کرتے ہیں تو ادھر تو پھر آپ عمران خان کی صفتیں کرتے ہیں. یعنی کیسا دورہ معیار ہے آپ کا. انسان کا جب ڈبل سٹینڈرڈ انسان ہوتا ہی نہیں ہے، وہ حیوان ہوتا ہے. آپ تو حیوانوں کی طرح ایسے فضول باتیں کرتے ہیں. ابھی آپ کا یوٹیوب بھی کوئی نہیں انشاءاللہ دیکھے گا، وہ بھی ہم اپیل کریں گے جو پی ٹی آئی کے خاص کر اور جو پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ان کو اپیل کرتے ہیں ہم کہ ان چند اشخاص کا میں بھی نام بتاتا ہوں کہ ان کا پروگرام دیکھنا ہی بند کر دے. اسی نے بھی یہ جو ڈرامہ بازی شروع کی تھی کہ بجٹ پاس نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا کہ. اور ایک دوسرا ایک چہرہ ہے عجیب سا، وہ اس کا نام ہے رؤوف کلاسرا. اس کا تو ابتدا ہی ہوتا ہے کہ حکومت پر کیا کچھ برسایا جائے. اس شخص وہ خود کو کہتے ہیں میں انویسٹیگیٹر رپورٹنگ کرتا تھا اور میں نے یہ بریک کیا تھا، میں نے یہ کیا. کچھ بھی تم نہیں ہو یار، میں جانتا ہوں. صرف یہ ایک تمہارا ایک طریقہ کار ہے کہ ٹی وی اسکرین پہ بیٹھتے ہو تو حکومت کے خلاف باتیں بناتے ہو. اپوزیشن آپ وہ اپوزیشن جس کے متعلق آپ کیا کچھ کہتے رہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ آپ کا. اور وہ جو آپ کے ساتھ دوسرا بیٹا ہوتا ہے امر متین، وہ غریب اس کو شاید کہیں پروگرام ملتا نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. وہ اس کا دل نہ بھی چاہے تو آپ کی تعویذ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کو بھی میں کہتا ہوں شرم سے ڈوب مرو یار. جو تمہارے دل میں ہے وہ کہا کرو، وہ بات مت کرو جب جو دوسرا کرتا ہے اور اس کے ہاں میں لاؤ. یہ انسانیت ہوتی نہیں ہے. یہ کیا طریقہ کار ہے آپ کا. اس کے علاوہ وہ ڈاکٹر شاہد مسعود ہے، وہ کہتے ہیں بس جی یہ تو سب کچھ گرنے والا ہے. 3 سال سے سب کچھ گرنے والا ہے. جب سے مولانا فضل الرحمان دھرنا لے کے آ رہا تھا تو اس وقت سے پہلے یہ شروع تھا کہ بس جی حکومت گئی، مولانا نکل آیا ہے، وہ بھی اس کی مراد پوری نہیں ہوئی. اب اس نے انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بات کرنی شروع کر دی ہے. اس کو جو سب کچھ سمجھ آ گیا کہ بھائی اس آدمی کو ہرانا یا اس کو گرانا اتنا آسان کام نہیں ہے. تو اب وہ کبھی افغانستان کی بات کرے گا، کبھی امریکہ کی بات کرے گا، کبھی یورپ کی کرے گا، کبھی فلسطین کی کرے. وہ اس طرح کی یعنی یہ اس کی وہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے اس کا، وہ تو سب کو خیر معلوم ہے. اس کا تو ابھی پروگرام دیکھنا بھی لوگ پسند نہیں کرتے. لیکن عوام کو جو زیادہ افسوس ہے وہ ایک اور چیز سے ہے جس کا نام ہے حامد میر. کہ ابھی تک ایک آدمی جو اپنے ملک کا مخالف ہے اور جو دوسرے کا الاکار ہے، ایجنٹ ہے، میں کچھ اس میں دور رائے میرے نہیں ہے، پاکستانی دشمنوں کا ایجنٹ ہے، اور اس نے جو بکواس کیا فوج پاکستان کے مخالف، اور آج تک وہ شخص باہر ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا. اسی طرح اور چند لوگ ہیں، لیکن اس وقت ویڈیو لمبی ہوتی رہے گی تو اس لیے میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں. اس پر میں کسی دن خاص پروگرام کروں گا. تو یہ لوگ بھی اس انتظار میں تھے سب کے غریب کے بس یہ تو گرے گا عمران خان. ان کے لیے عمران خان ان کے دل کا ہتھوڑا بن چکا ہے. ہر وقت ان کے دل پر آگ کی طرح ہتھوڑے برستے ہیں اور یہ غریب جلتے رہتے ہیں. لیکن اس کو ابھی ایک شخص کے ساتھ اللہ ہے تو آپ ان کا کیا کر سکتے ہیں. جس کا ایمان صاف ہے، جس کا نیت صاف ہے، جو ملک کے لیے سوچتا ہے، آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں. اب پاکستانی عوام اتنے سادے نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا پروگرام دیکھ کے اس پہ یقین کریں گے. اب لوگ ہے سوشل میڈیا پر آپ کو جواب دینے کے لیے بھی موجود ہے اور آپ سے سوال کرنے کا طاقت بھی رکھتے ہیں اور آپ کو قابو بھی کر سکتے ہیں. تو یہ باتیں آپ چھوڑ دیں، ابھی انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اب انہوں نے خود جو بجٹ میں جو لوگ غائب کیے تھے وہ خود ابھی اقرار کرنے لگے ہیں کہ انہوں نے ہمیں خود کہا تھا ہم تو ویسے بھی نہیں آ رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہ بھی آئے تو اچھا ہے. کیونکہ یہ بیک ڈور ڈپلومیسی کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ریلیف مل جائے. یہ ہے لیڈر. جیسے ان کا وہ بھائی نواز شریف بہت بڑا پتہ نہیں نیلسن منڈیلا یا کیا کچھ بننا چاہتا تھا، لیکن کس طریقے سے ملک سے فرار ہوا، کس فراڈ سے. اتنا بڑا فراڈ، یعنی کوئی میں کہتا ہوں جو دنیا کا ہوشیار ترین وہ سیسیلین مافیا کا بھی کوئی ہوگا تو وہ بھی اس طرح کا کردار ادا نہیں کر سکتا کہ بس بھی اور ایسا ایکٹنگ کہ بس یہ صبح مرنے والا ہے شام کو. میں کسی کی مرنے کی تمنا نہیں کرتا، اللہ اس کو زندگی دے، لیکن میں ایکٹنگ کی بات کر رہا ہوں جو وہ کر رہا تھا. اور اب باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف
اور موجودہ حکومت کے خلاف وہ کیا کچھ نہیں کرتا اور کن کن لوگوں سے ملتا ہے. جو بھی پاکستان کا مخالف ملک ہے اس کے ہاں ملاتا ہے. اس میں اور الطاف حسین میں فرق کیا ہے؟ کیا پاکستانی اتنے گر چکے ہیں کہ ایسے لوگوں کو نہیں سمجھتے ہوں گے؟ تو اب اسی کا وہ جو دوسرا کردار ہے اس کے بیٹی کا، یعنی افسوس ہے ان اداروں پر، لیکن اداروں میں کون ہے؟ اداروں میں نیب ہے. ایک طرف اس کو وہ انفارم کر دیتے ہیں کہ آپ کو فلانے دن ہم نے گرفتار کرنا ہے تو آپ کچھ کریں. تو پہلے دن وہ پتر لے کے آئی، دوبارہ اس نے جو بلایا تو اس کے ساتھ لوگ آئے یا آنے کا پروگرام بنا، پھر انہوں نے کینسل کر دیا. یہ ایک طریقہ کار ہے نیب کے چیئرمین کا، یہ ایک طریقہ ہے اور روز نوٹس لیتا ہے. ابھی ایک نیا کام اس نے شروع کر دیا کہ بیوروکریٹس کی پیچھے میں لگنا چاہتا ہوں، ان کی ہمیں اجازت ملنی چاہیے. آپ کو تو اجازت ہے بھائی، آپ کو کس نے روکا ہے؟ لیکن 300 کیس آپ نے بنائے، حل تو آپ ایک بھی نہیں کر سکے. اور آپ اپنے حل کرنے کون سے کیسز تھے؟ صرف 8-9 بڑے کیسز تھے جو 3 سال سے پینڈنگ ہے، اور آپ کی وجہ سے لوگوں کو ضمانتیں بھی مل رہی ہیں. اور وہاں جو عدالتوں میں بیٹھے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ چلو نیب اسی طرح سستی سے کام لیتا رہے تو ان لوگوں کو ہم ریلیف دینے میں ہمیں آسانی ہوگی. تو وہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اور اجازت ملنی چاہیے. تو آپ سے بھی کام نہیں بنے گا. جس سے بنے گا وہ ہے FIA کا DG ثناء اللہ عباسی. اب آپ دیکھتے رہیے کہ اب ہوگا کیا آئندہ. اب جو حکومت اتنی پر امید ہو گئی ہے اس بجٹ پاس کرنے کے بعد، یعنی 172 ووٹ ان کو ملے ہیں جن میں سے 5 لوگ حاضر نہیں تھے، مجبوراً حاضر نہیں تھے. تو یہ 172 + 5 یہ تو 177 ووٹ تو ان کو بجٹ پاس کرنے میں ملے. اور ان کا سارا جو فوکس تھا وہ جہانگیر ترین پر تھا، مریم نواز کا خاص کر کہ جہانگیر ترین گروپ ووٹ نہیں دے گا تو بس بجٹ فیل ہو جائے گا اور حکومت گھر چلی جائے گی. یہ بچگانہ سوچ، یہ اس کو اگر ایک سیاستدان کی سوچ اتنی بچگانہ ہوتی ہے تو وہ کل کو خدا نہ کرے ایسے تو کبھی ہو نہیں سکتا، لیکن کیا پتہ چلتا ہے یہ پاکستان ہے. تو اگر ایسے لوگ حکمرانی میں آ جائیں تو پھر اس ملک کا بنے گا کیا؟ اور انہوں نے پہلے جو اس ملک کو جس نہج پر پہنچایا ہے اس سے نکالتے جو کوششیں ہو رہی ہے تو تباہی پیر گئی ہے اس ملک میں ان 2 خاندانوں کی وجہ سے. تو وہ ابھی انشاءاللہ کچھ حکومت کو بھروسہ بھی زیادہ ملا ہے. تو اب آپ دیکھیں گے کہ روز اب قانون سازی بھی ہوگی. جو قانون سازی انشاءاللہ یہ روکنا چاہیے چیف الیکشن کمشنر، ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں نا کہ یہ کیسے روکے گا. کہ یہ انتخابی اصلاحات کو بھی روکنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ جو الیکٹرانک ووٹ ہے اس کو بھی روکنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ وہ سب کو نظر آتا ہے کہ وہ کون ہے، کس کے لیے ہے. افسوس، بہت بڑا افسوس ہے کہ جس شخص کے کہنے پر یہ لگایا گیا تھا اس شخص کو الٹا لٹکانا چاہیے. وہ شخص میں جانتا ہوں، اب نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ اس نے بہت بڑا فراڈ کیا وزیر اعظم کے ساتھ اور ایک بہت بڑا یعنی درد سر بنا دی ہے پاکستان کے لیے. لیکن یہ کچھ نہیں ہوگا، یہ انتخابی اصلاحات بھی پاس ہوں گے، یہ الیکٹرانک ووٹنگ بھی ہوگا اور پھر انشاءاللہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ 2023 میں واپس آئے گا. تو مریم نواز کا یہ خواب کہ جہانگیر ترین گروپ کی وجہ سے اور ہماری وجہ سے، تو آپ کے ساتھ تو اپنی پارٹی نہیں ہے، آپ کا چچا آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا خاندان آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ اور جہانگیر ترین کا مسئلہ جہانگیر ترین سمجھے اور حکومت سمجھے، یعنی وہ پرائے شادی میں عبداللہ دیوانہ، یعنی یہ تو آپ کا سٹینڈرڈ ہے. تو آپ پاکستان کی وزیر اعظم بننا چاہتی ہے اور کیا جہانگیر ترین کوئی شہباز شریف کی طرح آہنی دیوار ہے؟ کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا. یہ سب فضول کی باتیں ہیں. یہ MNAs جو کہتے ہیں ہم نے قسم پہ ہاتھ رکھا، یہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. یہ جو MPs تھے پنجاب میں، الٹا تو آپ کے پارٹی کے 60 سے 70 لوگ آپ کو چھوڑنا چاہتے ہیں. تو آپ کس طرح حکومت کو گرائیں گے؟ اور 2023 میں جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس وقت جو قانون سازی ہوگی وہ ہوگی نیب کے لیے، وہ ہوگی جوڈیشری کے لیے، وہ ہوگی بیوروکریسی کے لیے. پھر تب مزہ آئے گا اور عوام کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو کون سا لیڈر ملا ہے اور یہ پاکستان اللہ کی فضل سے کہاں پہنچے گا. تو یہ دور کی باتیں نہیں ہے. اللہ زندگی دے سب کو، تو یہ خود اپنے آنکھوں سے آپ لوگ دیکھتے رہی ہیں. اب کشمیر کا الیکشن ہو رہا ہے، میں ان ایڈوانس کہتا ہوں، جیسے گلگت بلتستان کا بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ کشمیر کا الیکشن بھی PTI انشاءاللہ جیت رہی ہے. اور یہ جتنے ڈرامہ ادھر وہ کہہ رہا ہے بلاول کہ میں الیکشن جیت کر دکھاؤں گا کشمیر کا. وہ بھائی آپ نے تو کل 12 آدمی کھڑے کیے ہیں،
تو آپ 60 سیٹوں میں سے 12 آدمی آپ کے پاس بھی ہوں گے اور حکومت بھی بنائیں گے. یعنی ان دو شخصیات کی باتیں سن کر آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ میں کسی ان پڑھ شخص میرے سامنے کھڑا ہے یا کوئی سیاستدان کھڑا ہے. یعنی اس کی باتیں دیکھیں. 12 سیٹوں والی پارٹی جا کے کشمیر میں یعنی جو الیکشن لڑ رہی ہے 12 سیٹوں پر وہ حکومت بنائے گی اور عمران خان کو بھی شکست ہوگا, سب کو شکست ہوگا. یہی وہ تیرا ان کا ہے نون کا کہ اپنے اندر کے اختلافات ہے. الیکشن تو جیتنا ہے پی ٹی آئی نے انشاءاللہ, اور آپ بھی دیکھتے رہیے. تو یہ وہ وقت گزر چکا. یہ جو بدنصیبی تھی اس ملک پہ ایک سائے کی طرح چھائے ہوئی تھی, یعنی ایک بدروح کی طرح, وہ اس ملک سے ٹل چکی ہے الحمدللہ. بس کچھ جو مالی مشکلات ہے, اب وہ مالی مشکلات بھی انشاءاللہ دور ہوں گے. حالانکہ بہت بڑے بڑے خطرات ہیں. میں آپ کو ابھی سے کہہ دیتا ہوں کہ یہ جولائی کا جو مہینہ ہے اس میں بہت بڑے بڑے خطرات ہیں ہمارے دشمنوں کی وجہ سے. جس طرح کی وہ ایبسلیوٹلی ناٹ والا لفظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہم پہ پڑ سکتے ہیں, اور جو افغانستان میں ہو رہا ہے اور افغانستان میں کہ اس کے بعد جو ہمارے لیے مشکلات بڑھیں گے. تو ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیے. لیکن اتنا یاد رکھیے کہ آپ کا ملک بہت محفوظ ہاتھوں میں ہے, خواہ فوج پاکستان ہے, خواہ آپ کا وزیر اعظم ہے. تو اس سے آپ نہ ڈریے. انشاءاللہ یہ ملک ان مشکلات سے بھی نکلے گا, اور یہ بہت کچھ فیصلے پاکستان اپنی طرف سے کرے گا, اور اس میں دنیا کو ماننا پڑے گا. وہ ایسا وقت بھی آنے والا ہے. یعنی یہ جو بے روزگار میڈیا, اس وقت اس کو میں بے روزگار میڈیا کہتا ہوں کیونکہ لوگ اس کو دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے. انہوں نے اب ایک اور ٹرینڈ چلانا شروع کر دیا کہ وہ جی حریم شاہ کی شادی ہو گئی ایک ایم پی اے کے ساتھ. اب حریم شاہ, اب آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں, حکومت کے خلاف آپ کوئی کہہ نہیں سکتے, آپ کے پاس ہے نہیں اس لیے نہیں کہہ سکتے. ورنہ آپ لوگ جن کے پیرول پر ہے, جس طرح جو ذہنیت کے آپ لوگ ہیں, تو آپ خاموش رہتے. لیکن آپ کچھ آپ کر نہیں سکتے. آپ اندر سے جلی ہوئی ہیں کہ بھائی یہ حکومت تو دن بدن مضبوط ہو رہی ہے, تو آؤ پھر حریم شاہ کو لے لیتے ہیں, اور تو کوئی چیز ہے نہیں ان کے سامنے. روز نہ روز یہ پلٹتے ہیں, پلٹا کاتے ہیں, اور آخر میں وہی ہوتا ہے جو اس حکومت کی مرضی ہوتی ہے اور اللہ کی مرضی ہوتی ہے, اور کامیابی عمران خان کا مقدر بن رہی ہے. تو انشاءاللہ بس یہیں تک تھا. اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ذہان میں رکھے. اگر ہو سکے تو اس کو چینل کو سبسکرائب کرے, زیادہ سے زیادہ شیئر کرے, لائک کرے, تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے. والسلام.